أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ مریم آیت نمبر 40 سے سلسلہ واقعات قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ شروع ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد واقعات جو ملتے ہیں کتاب اللہ میں وہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کے ملتے ہیں، کیونکہ جہاں سلسلہ واقعات سیدنا نوح علیہ السلام کا ختم ہوتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اسی تسلسل سے. لیکن سیدنا لوط علیہ السلام کا ایک واقعہ گوش گزار کیا تھا اس سے پہلے، اور اب تسلسل سے ذکر آئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا. اور اس نے اتفاق یہ ہے کہ جامعہ میں جب اساتذہ اکرام نے میرے ذمہ لگایا تھا درس قرآن پاک بدھ کے دن کا اگست 2018 میں، تو جب شروع ہونے لگے تھے واقعات تو وہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے شروع کیا تھا، کیونکہ ان دنوں بھی ذوالقعدہ شروع تھا اور ذوالحجہ قریب تھا، تو اس مناسبت سے شروع کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو. اور آج جون 2022 میں پھر رب کریم نے یہ توفیق دی اور اتفاق بھی ہوئی کہ قدرتی ہمارے واقعات کا تسلسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں پہنچا ہے، اور وہ بھی ذوالقعدہ کے اندر. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھی فعل کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے کہ خوش ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی اس اچھی فعل کو لے کر خوش ہونا ہے اور کہیں الحمدللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کتاب اللہ میں بہت سارے بیان ہوئے ہیں. آپ کا پہلا واقعہ وہ ہے کہ جب آپ اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر وعظ کرتے ہیں اور آپ کو مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں، والد کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں، وہ آپ کے الفاظ سے نظر آئے گا، اور کس انداز میں مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں چنانچہ وہ بھی آپ سنیں گے. پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے نکلی ہیں، کیسے آئی ہیں، کیسے شروع ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اصل فلسفہ اور پیچھے جو کہانی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگی، اور قربانی بھی ایسی چیز کی مانگی کہ ان کے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا کہا. یہ امتحان تھا اللہ تعالیٰ نے
ان پر امتحان بھیجا تو انہوں نے اس امتحان میں اس انداز میں کامیابی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے میرے پیغمبر آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب آپ کی قربانی کی عبادت بھی جاری ہوگی اور آپ کا بیٹا بھی بچے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی ان کے حوالے کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کیا تو وہ رب کریم نے عبادت آگے شروع کرا دی۔ ذی الحجہ کے مہینوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتی ہے۔ ویسے ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کیا تھا۔ ہماری اس امت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ جاری ہے، وہ ہے کہ ذو الحجہ میں، یعنی یہ جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے، حج کے ایام میں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں۔ ویسے ہر امت کے لیے اللہ نے اپنا اپنا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت اپنی اپنی ایک قربان گاہ اس کے لیے مقرر ہے جس کی وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، شریعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، امت ہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ملت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ادب سے نام لیتے تھے، اور چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں کعبۃ اللہ میں آ کر ابتدا کی، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ تعمیر کروایا تھا، چنانچہ کعبہ کی آبادی اسی پیغمبر سے بڑی ہے۔ تو چنانچہ مشرکین مکہ اور مکہ والے سارے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑی تعظیم کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا دعوے دار سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام لینے والے تھے۔ مشرکین مکہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو یہاں یہود و نصارہ موجود تھے، اہل کتاب، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حتیٰ کہ اس پر مناظرے کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم کے مذہب پر ہیں علیہ السلام، اور عیسائی کہتے تھے ہم ان کے مذہب پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ مکہ میں یہی جھگڑا، مدینہ میں یہی جھگڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا فیصلہ بھی نازل فرمایا۔ پہلے وہ دیکھ لیجیے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، سورت کا نام سورہ آل عمران، آیت نمبر 65 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب کا لقب کتاب اللہ میں یہود و نصارہ کے مولویوں اور پیروں کو ہے، یعنی پڑھے لکھے طبقے کو۔ اے یہود و نصارہ کے پڑھے لکھے طبقے والوں، اے ان کے مولویوں اور پیروں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات و انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب یہودی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ فرمایا تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے،
تمہارا مذہب تو بعد میں پیدا ہوا ہے، تو تم کیسے دعوے دار ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا، آیت نمبر 67 دیکھیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی یعنی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ہر ایک سے کٹ کر رہنے والے تھے، مسلمان ایک اللہ کے تابع فرمان ہونے والے تھے، حنیفاً ہر ایک سے یکسو ہونے والا، ہر ایک سے کٹ کر رہنے والا، ایک اللہ سے جڑ کر رہنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ سمجھتے ہیں ہم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ما کان ابراہیم نصرانیا وما کان من المشرکین، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے اور نہ وہ مشرک تھے۔ اب نہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ سکتے ہیں اور نہ یہود و نصارہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا دعوے دار کہہ سکتا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوے دار اور قریبی لوگوں میں سے تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تابع دار ہو، جو اتباع تو کرتا ہو ان کے مذہب کی، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومن یہ حقدار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہونے کے، یہ حقدار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں جی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم ما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ما انا من المشرکین، میں بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ آیت بھی دیکھ لیجئے، سورت کا نام سورہ الانعام، سورہ الانعام آیت نمبر 79، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آیت نمبر 79 سورہ الانعام، میں اپنی تمام تر پوری کی پوری ذات کو ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی ذات کو اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، میں ہوں حنیفاً، میں ہوں ہر ایک سے کٹنے والا اور ایک اللہ سے جڑنے والا، ہر ایک سے توڑنے والا ایک اللہ سے جوڑنے والا، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حنیفاً وما کان من المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے حنیفاً وما انا من المشرکین، میں بھی ہر ایک سے کاٹ کر ایک اللہ سے جڑنے والا ہوں۔ تو اب جو یہ نعرہ لگاتے ہوئے خوش ہو
تو وہ تو ملت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے جو یہ نعرہ کسی مصلحت کے اپنی بنائی ہوئی مصلحت کے پیش نظر یہ نعرہ نہ لگائے یا یہ نعرہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو معاشرے میں انفٹ محسوس کرے، کہے کہ میں تو بھائی پھر یہاں نہیں رہ سکوں گا، پھر چاہیے کہ وہ ملت ابراہیم کا دعوے دار صحیح نہیں ہے۔ لہذا محبت سے کہہ سکتے ہیں ما انا من المشرکین، کیا کہہ رہے جی؟ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ جب یوم نحر کو قربانی کرتے ہوئے یہی آیت پڑھ دیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ یعنی یہ آیت پڑھ کر پھر آپ پڑھ دیں بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر ذبح کر دیں۔ یعنی ملت ابراہیم اور سنت ابراہیم کا تابعدار تو اصل وہ ہے جو یہ کہے کہ نہ میں یہودی ہوں، نہ میں عیسائی ہوں اور نہ میں مشرک ہوں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے ہر ایک سے کٹ کر رہنے والے تھے، ایک اللہ سے جڑ کر رہنے والے۔ پہلے دن اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں جب آپ کو نور نبوت عطا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیے سورہ مریم آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذکر کیجئے میرے پیغمبر قرآن میں کتاب مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے تھے، صدیقاً وہ سچوں کے سچے تھے، کیونکہ نبوت سے پہلے ہر نبی کی صداقت کا اعتراف ہوتا ہے پورے علاقے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم سچے تھے، کیونکہ نعوذ باللہ آپ کی طرف منسوب ہو جاتا تھا کہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے کبھی۔ وہ آئے گا کتاب سورہ صافات میں انشاءاللہ واقعہ کہ قوم والوں نے ان سے پوچھا تھا آئے ابراہیم ہمارا ایک جگہ اور سے ہے وہاں جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو بیمار ہوں، انی سقیم۔ تو لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، بیمار نہیں ہے اور خامخواہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، حالانکہ ایک پیغمبر اپنی زبان سے فرما رہے میں بیمار ہوں، تو کیا وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ بیمار کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے نا میں بیمار ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تردید فرماتے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جائے، سچے پیغمبر۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک میں سچا ہوں، میں نبی ہوں۔ تو نبی کی صداقت اور ان کی سچائیاں اور ان کے تذکرے اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کے تذکروں سے پہلے کرتے ہیں۔ پہلے صدیقاً فرمایا اور پھر فرمایا نبیًا، میں نبی ہوں۔ ہم ایسی باتیں جو میں بھی آپ کو سنانے والا ہوں ایک حوالہ، مسجد میں بیٹھ کر اور سنجیدہ لوگوں کی محفل میں پھر قرآن سامنے ہو، ایسی باتیں ہم کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن جب کوئی جھوٹا نبی اپنی کتاب میں خود غلط بات لکھ دے تو پھر اس کا مطلب ہے امت کو اس کے شر سے بچانے کی نیت سے یہ الفاظ دہرانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کئی دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، ایک دجال اکبر آئے گا، بڑا دجال، وہ امت کے آخر میں آئے گا، ابلیس کا آخری حملہ ہوگا انسانیت پر، اور اس سے پہلے بھی دجال آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نبی بن کر نہیں آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے برعکس اب لوگوں نے دعوے نبوت کیا، نعوذ باللہ کئی جھوٹے آئے اور شاید آئندہ بھی آئیں۔ تو ایک مرزا قادیانی بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں کرم خاکی ہوں، نہ آدم زاد ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، نعوذ باللہ، یعنی میں ایک کیڑا ہوں، انسان نہیں ہوں۔ اب نعوذ باللہ یہ کوئی نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟
کتنی لچر الفاظ ہیں. میں کرم خاکی ہوں، آدم ذات بھی نہیں ہوں. اور کبھی کہتے ہیں میں ابن مریم ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں، نعوذ باللہ. اور کبھی کہتے ہیں مریم بھی میں ہوں، نعوذ باللہ. تو کتنی گندی زبان ہے. اب اگلے الفاظ ہیں، میں وہ مسجد ہے، شرم آتی ہے کہ کس انداز سے میں نقل کروں. بہرحال لمبے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صداقت اور ان کے اچھائیوں کے تذکرے ان کی نبوت سے پہلے کرتے ہیں. انہ کان صدیقا نبیا، جبکہ اس کی کتاب کے اندر نعوذ باللہ جو اس امت کا دجال ہے، یعنی جو ہمارے قریب زمانے میں آیا، ہندوستان اور پاکستان کا دجال نعوذ باللہ، مرزا قادیانی، تو وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے. ہمیں اس کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ اپنی کتاب میں خود اپنے لیے الفاظ نقل کرتے ہیں. میں انسان کی جائے نفرت ہوں. کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ. اب انسان کی جائے نفرت کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ خود کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو خود گالی دیتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری اوپر وحی ہوئی ہے. نعوذ باللہ، یہ الفاظ میرے لیے وحی ہوئی ہے. استغفر اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم یا کسی بھی نبی کا تذکرہ اٹھائیے، ایسے الفاظ کو ملتے تو بالفرض اگر اس کی زبان اتنی گندی نہ ہوتی بلکہ بہت اچھی زبان ہوتی. ابھی تو یہ بازاری اور گندی زبان ہے، اسے کون نبی مانے؟ اگر اچھی زبان بھی ہوتی، پاکیزہ فطرت بھی ہوتا، اس کے باوجود بھی کہتا میں نبی ہوں، تو اللہ کے نبی کی زبان سچی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دجال ہے، یہ دجال ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ابھی تو اس کی زبان بھی گندی ہے. اگر اچھی بھی ہوتی تو تب یہ حالت تھی، لیکن جب گندی زبان ہے، جب اس کے الفاظ ہی گندے، جب اس کا عنوان ہی گندا. حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. جب اپنے ابو کو فرمانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ادب سے مخاطب ہوتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، لم تعبدو، آپ کیوں پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، نہ تیری باتوں کو سن سکتے ہیں اور نہ تیرے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا. اگر سن اور دیکھ بھی لیتے بالفرض، یا سننا اور دیکھنا تو درکنار، وہ آپ کو ذرا برابر فائدہ بھی تو نہیں دے سکتے. اے میرے ابو جی، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ایک نبی کسی کو جب تبلیغ کرتا ہے، اٹیک کرنا مقصود نہیں ہوتا، تنقید کرنا صرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. اس انداز سے مسئلہ سمجھائیے کہ اگلا آدمی سمجھ جائے کہ بیان کرنے والے کی زبان سے میرے لیے محبت ٹپک رہی ہے. اگر کسی مشرک کو آپ سمجھائیں اور کہے او مشرک، او مشرک، ڈاکو کو سمجھانا ہو تو کہے ڈاکو میری بات سن، تو وہ سنے گا نہیں. تو وہ کہے گا میری عزت تو پہلے کر. اگرچہ وہ ڈاکو ہے لیکن اسے بھائی کہہ کر چائے پلا کر سمجھانا ہوگا. تو اسی طرح مشرک کے دل میں شرک کی محبت بیٹھ چکی ہے. اب اسے اچھے عنوان سے بھائی سمجھ کر انسانیت کے رشتے یاد دلا کر اس کا احترام کر کے، انسانیت کا احترام کر کے اسے مسئلہ توحید سمجھانا ہے. آج ایک انتہائی غریب آدمی کو ملا، بیچارے کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ سن کر میں حیران ہو گیا. انتہائی پریشان آدمی. وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے پریشانیوں کا سامنا شروع کیا ہے اور آج تک پریشانی ہی دیکھتا آیا ہوں. بہت کم ہے کہ شاید مجھے خوشیاں ملی ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے
بھی ہر انسان کو خوش رکھتا ہے، ایسا کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہوتی ہے۔ جب بندہ کہنا میں نے بڑے کام دیکھے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہونے لگ جاتی ہے، پھر آئندہ وہ غم ہی دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، کہے میں جو بھی حالات گزرے ہیں الحمدللہ، ہو سکتا ہے میرے اوپر چھوٹے غم آئے، بڑے غموں کا کفارہ بن کر آئے ہوں، شاید میرے گناہ اس مستحق تھے کہ میں بڑے غموں کے قابل تھا۔ چنانچہ وہ ایسے الفاظ تو کہہ رہا تھا، لیکن اگلا جملہ اس کا بڑا حیران کن تھا۔ وہ کہنے لگا بس دل کو یہ تسلی آ جاتی ہے کہ اور میرا کوئی ہو نہ ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر بڑی تسلی آتی ہے۔ اتنا خوش ہوا میں یہ جملہ سن کر، میرا دل چاہتا تھا کاش یہ موحد ہوتا۔ اتنے اچھے خیالات ہیں، اتنا عقل مند آدمی ہے، تو توحید کے بارے میں اس کے جذبات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر میں نے اس کو تبلیغ شروع کی، بات بتایا، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات سمجھائی، اور الحمدللہ میری تو امید لگ گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ موحد بن گیا ہوگا، یا عقیدہ اس کا فطرت ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ تو کسی کے ساتھ خیر خواہی کے انداز میں اگر اسے سمجھائیں، اسے محسوس ہو کہ یہ میرے لیے احترام کر رہا ہے، تو وہ کم از کم اخلاقاً بھی خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار بھی بیٹھا ہو، مانے نہیں تو اخلاقاً بھی مجبور ہو جاتا ہے، نہ مانے تو کم از کم خاموش ضرور ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیاوی حساب سے اپنے والد کا کتنا احترام کر رہے ہیں، فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، لما تعبد ما لا یسمع، آپ کیوں پکارتے ہیں ان ہستیوں کو جو سن نہیں سکتے آپ کی باتیں، ولا یبصر، اور دیکھ نہیں سکتے آپ کے حالات، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو نفع نقصان بھی نہیں دے سکتے، فائدہ بھی نہیں دے سکتے ذرا برابر۔ ابو جی آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب مشہور یہی ہے، اب کس انداز سے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ عالم، مشہور یہی ہے کہ ان کی قوم کے بتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو ظاہر ہے وہ بتوں کی ہی پوجا کرتے ہوں گے۔ لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے اسی قوم کی طرح نعوذ باللہ بتوں کی عبادت شروع کر دی انہوں نے۔ لیکن جو یہود و نصارہ تھے وہ قبروں کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یا یہود و نصارہ ان کا یہ منشور تو متفقہ ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، چاہے قبروں کے ذریعے چاہے پتھروں کے ذریعے، پتھروں کی مورتیاں بنا کر یا قبریں بنا کر غیر اللہ کو پکارتے تھے، اس بات میں دونوں متفق تھے نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اپنے والد کو فرما رہے ہیں ابو جی بڑے خدا ہوں یا کھڑے خدا ہوں، کس طریقے سے بھی ہو، اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارنا جو آپ کی دعاؤں کو سن بھی نہیں سکتے، آپ کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اسی طرح الفاظ آپ نے قوم کو بھی فرمائے، چنانچہ دیکھ لیجئے سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 72، آپ اپنی قوم کو سمجھا رہی ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری باتیں؟ اِذْ تَدْعُونَ، جب تم انہیں پکارتے ہو، اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ، یا عبادت کرنے کی صورت میں کیا تمہیں نفع دیتے ہیں، اَوْ يَضُرُّونَ، یا عبادت نہ کرنے کی صورت میں تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری باتیں سن رہی ہوتی ہیں، اب کیا جواب آنا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اب حیران ہو گیا، اسے کیا جواب دوں؟ مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کہ یہ میری دعائیں، یہ میری پکاریں سن رہی ہیں۔ تو گویا
ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والا سب سے پہلے جو عنوان چھیڑتا ہے وہ یہ عنوان چھیڑے گا کہ غیر اللہ کو جو پکارتے ہو وہ سنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مسئلہ سما کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے اسپیشلی اسی مسئلے کو شروع کیا ہے۔ هل يسمعونكم لما تعبدون ما لا يسمع۔ تو ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والے کو دیکھیں گے وہ اللہ کی صفت سمیع کا سپاہی ہوتا ہے، اللہ کی صفت سمیع، اسی پر شیطان بڑا حملہ کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میری امت بھی اسی طرح ہو جائے گی جس طرح یہود و نصارہ تھے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے بالکل تابعدار بن جاؤ گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے، ایک ذراع دوسری ذراع کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح تم ہو جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا کیا فرمان مبارک کا مطلب ہے؟ پہلے لوگوں کی طرح ہم ہو جائیں گے؟ الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو فمن، تو میں اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہود و نصارہ کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، میرے پیارے دوستو یہ خیر خواہی ہے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ آخری دفعہ بیان کرا رہا ہو سکتا ہے کہ زندگی وفاق کرے نہ کرے، لیکن یہ الفاظ پھر سے سمجھ لیجئے کہ مسئلہ سما اللہ کی صفت یہ کتاب اللہ کا سب سے پہلا عنوان ہے، مسئلہ توحید کا، اور شیطان سب سے پہلے اسی کے اندر حملے کروائے گا۔ اور آپ دیکھیں شیطان کتنا کمال حاصل کر چکا ہے اس بات میں کہ اس امت میں موحد لوگوں سے یہ شروع کرانے لگ گیا کہ مردے سنتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم توحید کے قائل ہیں وہ کہنے لگے کہ مردے سنتے ہیں۔ بھئی مردہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سنتا ہی نہ ہو، تو یہ مردہ ہی کیسے ہے جو سننے لگی ہے، وہ کیسے مردہ ہے؟ شیطان یہ نہیں کہلوائے گا کہ تم کو مردہ دیکھتا ہے، کیوں جی جب کوئی دیکھ رہا ہو تو آنکھیں تو حرکت کر رہی ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے فلاں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہے گا شیطان کہ مردے دوڑتے ہیں، کیوں جی وہ بھی تو پاؤں سے پتہ چل جائے گا، یہ بھی نہیں کہے گا مردے پکڑتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پکڑ رہا ہے کہ نہیں پکڑ رہا۔ لیکن شیطان یہ کہتا ہے مردے سنتے ہیں، کیونکہ کان سن رہے ہو تو ہلتے تو ہے نہیں، تو پتہ چلے کہ یہ کان حرکت کر رہے ہیں لہذا اب سن رہے ہیں۔ اگلے آدمی سے اسپیشلی پوچھنا پڑتا ہے کہ سن رہے ہو میری بات، اس کا مطلب ہے اگلے آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سن رہا ہے کہ نہیں، لہذا شیطان کی چوری چل گئی۔ شیطان نے کہا امت کو شرک کی طرف لگانا ہے تو اس بات کا قائل کر دو کہ مردے سنتے ہیں۔ اور بھئی اگر سنتے ہیں تو سیدھا کہو مردے بھاگتے نہیں ہیں، مردے دوڑتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر جھوٹی ترین روایتیں جس کو امت میں آج تک کسی نے صحیح نہیں کہا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فریق مخالف جو کہتا ہے مردے سنتے ہیں وہ بھی ایسی روایتوں کو بذات خود ضعیف مانتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا تو میں اسے خود سنوں گا۔ اب یہ کہنے والا خود کہتا ہے بھائی اس کی سند تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی آج تک اس کی سند کو کسی نے ٹھیک نہیں کہا۔ یہ سیاست کے امام کو کہیں یہ روایت نہیں ملی، پوری سیاست کے اماموں میں کسی نے اس کو نقل نہیں کیا۔ پھر ایک روایت میں ہے انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری سیاست میں یہ حدیث نہیں ہے۔ انتہائی ضعیف روایت اس کو نقل کرتے ہیں۔ کیا یہ دین اتنا ہلکا گیا ہے کہ بغیر تحقیق آپ اسے لیں گے؟ یہ اصل میں شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اس امت کو اللہ کی صفت سمیع پر حملہ آور کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، ابو جی آپ ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے ہو؟ ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب اس بارے میں کتاب اللہ کی بہت ساری آیات موجود ہیں، اب 120 آیتیں ہیں، میں ان ساروں کی سیر نہیں کرا سکتا، جس سے یہ لگتا ہے کہ جو فوت ہو جائے نا دن قیامت زندہ ہوگا، اس سے پہلے نہ سنتا ہے نہ زندہ ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ اولیاء ہو۔ لیکن شیطان نے یہ باور کرائے ہوئے ہے، قرآن میں ایسی بات نہیں ہے
حالانکہ کتاب اللہ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویدار کتاب اللہ سے ایسی چیزیں اس کو مل جاتی ہیں کہ جس میں صاف لکھا ہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں وفات طیبہ کے بعد اپنے ارد گرد یہ احوال کو نہیں علم ہوتا. مثلا لمبی ہمارا وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے، اب لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کروں گا. حضرت عزیر علیہ السلام والتسلیم کا واقعہ کتاب اللہ میں موجود ہے. 3 پارہ سورہ آل عمران. 100 سال اللہ کے پیغمبر کو وفات طیبہ آئی. 100 سال کے بعد اللہ نے پوچھا، بیدار کیا، زندہ کیا، اے میرے پیغمبر. خود اللہ فرماتے ہیں آپ پر موت مبارک ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. پوچھا کم لبثت، میرے پیغمبر آپ کتنا ٹھہرے؟ اب سیدنا عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں لبثت یوماً او بعض یوم. میرے اللہ یوں لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. حالانکہ کتنے سے ٹھہرے؟ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام. آپ اس جگہ 100 سال رہے ہیں میرے پیغمبر، آپ کو پتہ نہیں ہے دن گزرا ہے یا دن کا حصہ یا 100 سال، ایک صدی گزر گئی ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر پر جب وفات یہ بات ہے، خود کتاب اللہ کی واضح ترین آیت موجود ہے. اتنے واضح فرامین کے بعد ضعیف روایتوں کا سہارا لینے والے براہ راست تبلیغ تو اس تک آپ پہنچا سکتے ہیں پر منوا نہیں سکتے. فیصلہ دن قیامت ہوگا. اگر یہ مسئلہ کتاب اللہ کا نہ ہوتا واللہ آج یہاں نہ بیان کرتا، لیکن یہ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے. 120 آیتوں کا مسئلہ ہے. ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والی آیات کا تعلق ہے. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم فرماتے ہیں اپنے ابو کو، ابو جی شرک شروع یہی سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہنے لگ جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہماری باتیں کوئی سن رہا ہے. ابو جی ایسے لوگ عبادت نہیں، آپ کی پکار نہیں سن سکتے، جو دنیا سے رخصت ہو گیا. انہیں کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. آپ کا بات جو آپ نے اپنے ابو کو فرمایا اس بات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمد للہ رب العالمین.